بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین جمع ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مالدار سارے بلند درجے لے اڑے اور ہمیشہ کی رہنے والی نعمت انہی کے حصے میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ عرض کیا کہ نماز روزے میں تو یہ ہمارے ساتھ شریک ہے کہ ہم بھی نماز روزہ ادا کرتے ہیں، یہ بھی، اور یہ لوگ مالدار ہونے کی وجہ سے صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پر عمل کر کے اس پہلو کو پکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے، اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہوگا جب تک انہی اعمال کو نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ضرور بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ان حضرات نے شروع کر دیا، مگر اس زمانے کے مالدار بھی اسی نمونے کے تھے، انہوں نے بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا۔ تو فقراء دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح یہ قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے صدقہ کا قائم مقام بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیوی سے ہم بستری پوری کریں اور یہ صدقہ ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حرام میں مبتلا ہو تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ضرور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔